حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی خبر لینے آئے تو دونوں بچے بیمار تھے، تو آپ نے کہا حضرت فاطمہ سے روزے کی منت مان لو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے تو ہم روزے رکھیں گے۔ تو دونوں میاں بیوی نے 3 روزوں کی منت مانی کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے، ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا اور افطاری کا سامان گھر میں نہیں تھا، تو ایک یہودی تھا شمعون، حضرت علی اس کے پاس گئے، کہا کوئی مزدوری ہے؟ کوئی مزدوری ہے؟ کہاں ہے؟ یہ اون ہے، یہ صاف کر دو تو تمہیں جو دوں گا، کچھ جو دوں گا۔ تو وہ اون لے کر گھر میں آئے، حضرت فاطمہ کو دی کہ صاف کر دو۔ انہوں نے اس کو دوپہر تک صاف کیا، وہ واپس لے گئے تو اس نے تھوڑے سے جو دے دے، تو انہوں نے پیس کے آٹا بنایا، کھانا بنایا، روٹی بنائی، سالن تو تھا نہیں۔ دونوں میاں بیوی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں کہ دروازے پہ آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو آدھی روٹی دے دیتے یا ایک روٹی دے دیتے، ایک خود آدھی آدھی کھا لیتے۔ دونوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دیں اور پانی پہ افطار کر لیا۔ رات کو بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پانی پہ کھجور پہ روزہ رکھا۔ اگلے دن پھر حضرت علی شمعون یہودی کے پاس گئے اور اس سے اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو سارا دن صاف کیا، عصر سے پہلے مزدوری ملی، اس کو پیس کر آٹا بنا کر روٹی بنا کر میاں بیوی کھانے پر بیٹھے تو دروازے پہ آواز لگی، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ساری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر وہ مزدوری کر کے روٹی تیار کی اور افطاری پر بیٹھے تو دروازے پر آواز لگی، بدر کے قیدی اس دن آزاد ہوئے، بدر کے قیدی اس دن آزاد کیے گئے۔ تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا، قیدی ہوں ابھی چھوٹا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں میاں بیوی نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بیمار ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی حال پوچھنے آئے تو ان کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی بیماری کی شدت سے۔ تو یہ ان آنسوؤں نے جو آسمان میں ہلچل مچائی، جبریل قرآن لے کر اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ۔ پوری آپ کو سنو پیچھے سے، اللہ نے کیا عزت بخشی۔ پیٹ بھرنا تو جانور کا بھی کام ہے، پیٹ ہی بھرنا رہ جائے تو جانور انسان میں کیا فرق ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ یہ میرے بندے ایک دن آنے والا ہے وہ پیئیں گے جس کا انہیں تصور بھی نہیں، کافوری شراب پیئیں گے۔ پھر اب ان کی یوفون بالنذر، اپنی نظر کو پورا کرتے، وہ منت کا لفظ، اپنی نظر منت کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کی یہ صفت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ خود بھوکے ہوتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، خود بھوکے ہوتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اور پھر ان کی اخلاص کی اللہ نے گواہی دی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ ان کے اخلاص کا گواہ بن رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم کوئی آہ واہ نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں اس دن سے ڈر لگتا ہے جس دن، جو دن بڑا خوفناک ہیبتناک ہے۔ پھر اللہ نے آگے بشارت دی،
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. آگے تک یہ قرآن اترا کہ اللہ تعالیٰ کہ جبریل آگے پیغام لے کر کہ علی و فاطمہ کا یہ عمل ایسا پسند آیا ہے کہ عرشوں پر بھی دھوم مچ گئی ہے. اور یہ سورہ دہر کی آیات کو اتارا گیا کہ میرا رب ان کے اس عمل پر ایسا خوش ہوا ہے کہ خود کھانا خود جمع کرنا کون سی بڑی بات.